وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول۔ آج سبق نمبر ہم 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابتدائی قواعد میں سے آج کے سبق میں پڑھیں گے حروف جر، یعنی 7 پرپوزیشن۔ بہت زبردست سبق ہے، بہت کم الفاظ ہیں، اور جب سبق مکمل ہوگا تو آپ تھوڑا سا جب غور کیجئے گا تو آپ بہت سے الفاظ کی میننگ جو ہر آیت میں، ہر دوسرے جملے میں اور حدیث میں اور کثرت سے استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ترجمہ کرنا آسان، ترجمہ سمجھنا آسان۔ تو بہت اہم سبق ہے، اور غور سے پڑھیے گا، ہمت سے پڑھیے گا، اور جب سبق مکمل کر لیں تو اس کے بعد جب آپ سوچیں گے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی بہت کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ جی، تو حروف جر یعنی 7 پرپوزیشن، من، عن، الی، اعلی۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے سبق کا اعادہ کریں گے، اور ہمارا سبق چل رہا ہے ضمیر یعنی پروناؤن میں سے ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن کا۔ ضمیر منفصل ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے، اس کے بعد سے ابھی تک ہمارا اٹیچ پروناؤن کا سبق چل رہا ہے، اور میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے عربی الفاظ پڑھیے گا، کیونکہ اب امید ہے کہ سب کو یاد ہو چکا ہوگا۔ تو ناظرین سامعین کوشش کریں کہ اب اس سبق کے بعد آپ اپنا بار بار امتحان لیجئے گا کہ آپ کو کم سے کم ضمائر متصلہ اچھے طریقے سے یاد ہوں، ان میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ جی، تو اشارہ میں کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ہی، نا، ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، جی، نا۔ جی، ضمیر متصل ترجمہ آسان تھا، اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا، اور کیونکہ یہ مختلف کبھی اسم کے ساتھ مل کر آ رہی ہے، کبھی حرف کے ساتھ، کبھی فعل کے ساتھ، تو ابھی تک ہم نے جہاں تک پڑھا ہے تو یہ ضمیر متصل پچھلے 4 اسباق میں وہ اسم کے ساتھ مل کر، اور آج ہم پڑھیں گے کہ یہ حرف کے ساتھ، حروف جارہ پڑھ رہے ہیں لہٰذا حرف جر کے ساتھ اس کا استعمال پڑھیں گے۔ تو اگلے 2 سبق یعنی آج کا سبق اور آنے والے سبق میں ضمیر متصل کے استعمال حرف جر کے ساتھ، اور جب ہم ورب میں جائیں گے تو وہاں فعل کے ساتھ استعمال، تو اس کا ترجمے میں تھوڑا بہت فرق آتا رہے گا۔ آج جو ہے اس میں ترجمے کے میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، غور کیجئے گا، باقی وہی اصل ترجمہ اس کا یہی، اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا، آپ ایک کا، آپ دو کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا، اس طریقے جیسے کہ آپ کے سامنے ضمیر متصل مذکر و مؤنث موجود ہے، غور سے ایک دفعہ مطالعہ بھی کر لیجئے گا، دیکھیے گا کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم نئے سبق کی طرف۔ نیا سبق کہ زبان سے کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ کہتے ہیں، اس کا ما یلفظ باللسان، جو زبان سے ساؤنڈ اور آواز جو آتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر اس میں لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لفظ اور الفاظ اور کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی میننگ نہیں ہوتی، کوئی میننگ نہیں ہوتی، فیلنگ ہو سکتی ہے ان کے پیچھے، کوئی احساسات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی خاص میننگ نہیں ہوتے۔ جیسے کبھی ہمیں چوٹ لگ جائے، آ، او، ای، مختلف قسم کی آوازیں، اس طرح اور کچھ آوازیں نکل جاتی ہیں، تو ان ساؤنڈ کے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے، تو اس کو مہمل یا غیر موضوع لفظ یا غیر معنی والے لفظ، غیر معنی دار لفظ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہماری بات کیونکہ ہو رہی ہے ان الفاظ سے جن کا معنی ہو، اب وہ لفظ جو زبان سے نکلتا ہے وہ پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ جو بھی لفظ زبان سے نکلا ہے وہ یا تو اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ان تینوں میں سے کوئی ہوگا، اسم، فعل، حرف، یعنی ناؤن، ورب یا پارٹیسل، کوئی نہ کوئی ان تینوں الفابیٹس، حروف ہجا، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوں گے۔ تو جیسے کہ اب ہمارے پاس ہے الفاظ کی 3 قسمیں، اسم، ناؤن، کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، کراتشی، یا اس کے علاوہ کوئی اور شہر، یا کسی کے صفت ایڈجیکٹو ہو جیسے مسلم، مومن، ذکی، نشیط، کوئی بھی صفت ہو سکتی ہے، تو یہ اسم کی قسم ہے۔ یعنی اسم کی قسم وہ نام بھی ہو سکتا ہے، کسی کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ دوسری لفظ کی قسم ہے
فعل ورب جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، یعنی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے نصرہ فتح، نصرہ فتح یہ فعل ہے۔ اس کے علاوہ اور کام ہے جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، دوڑ، یہ تمام کے تمام ورب کی اقسام ہے، فعل ہے۔ اور تیسرا قسم حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، یہ خاص قسم کے حروف مراد ہیں، مطلق حروف ایجاب مراد نہیں ہے، کہ یعنی نام، کام، اور جو نام اور کام کو ملائے تین ہو گئے، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، جو بھی لفظ ہے معنی دار ہوگا، تین ہیں۔ تو ہماری بات چل رہی ہے آج، کیونکہ اسم ہم پڑھ چکے ہیں، کافی ساری اسم کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اضافت کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی، اور فعل ہم انشاءاللہ آگے سبق نمبر 9 سے پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف۔ آج ہمارا سبق ہے حروف جر، یعنی وہ حروف جو جر دیتے ہیں۔ جر کا مطلب کیا ہے؟ زیر دیتے ہیں، کہ جب یہ کسی اسم کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ ہو جائے، یہ کسی اسم کے ساتھ مل کر آ جائیں، تو اپنے مابعد والے اسم کو، ناؤن کو زیر دیتے ہیں۔ جر کہتے ہیں زیر کو۔ تو یہ جس اسم پر داخل ہوں گے اس اسم کے آخر کو زیر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرف جر۔ حروف جر ٹوٹل تو 17 ہے، لیکن ہم 7 پڑھیں گے، کیونکہ دوسرے 10 حروف جر ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے قرآن کریم میں، یا نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نایاب ہے۔ تو اس لیے ہم وہ چیز پڑھیں گے جو مقصد ہے، غیر مقصد چیز یا غیر ضروری یا جس کی ضرورت نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں ہم اپنا وقت ویسٹ نہیں کریں گے۔ لہٰذا 7 حروف جر، 17 میں سے صرف 7 ہم یہاں پڑھیں گے، 10 کو چھوڑ دیا۔ کسی نے پڑھنا تو بڑی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں قرآن کریم حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، ترجمے کے فہم کے لیے یہ 7 کافی ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ با لام پہلے پیر میں گرے کلر میں، با لام، اور اس کو یہ پڑھ سکتے ہیں بی لا، بی لا ان کا ساؤنڈ ہے، یعنی بازر بی، لام زبر لا، بی لا، یہ حروف جر 2 گئے۔ با لام، من عین یہ دوسرا ہے، تو با کا معنی ہوا ساتھ، یا بی کا معنی ہوا ساتھ، لا یا لام کا معنی ہوا لیے یا کے لیے۔ من عین اس کا معنی ہے سے، من کا معنی سے، عین کا معنی بھی سے۔ الی اعلی 2 حرف ہیں، پہلے دونوں یک حرفی تھے، با میں ایک حرف ہے، لام بھی۔ من اور عین دونوں کا معنی سے، یہ 2 حرفی ہیں، 2 حرف ہیں، من میں بھی اور عین میں بھی، اور دونوں کا معنی بھی سے ہے۔ تیسرا الی اعلی، الی اعلی، الی کا معنی تک، طرف، انتہا کے لیے، الی کسی چیز کی طرف۔ اعلی کا معنی اوپر، آن، پر، اوپر۔ اور آخری حرف جر ہے فی، ان، میں، اندر، کس چیز کے اندر، اس کے لیے، جیسے ان دا روم کلاس میں، فی البیت، فی الصف کلاس میں، ان کلاس۔ جی تو فی کا معنی ہے میں، اندر۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے 7 حروف جار ہیں، پہلا ہے با لام، با، دوسرا ہے لام پہلا پیر، با کا معنی ساتھ، لام کا معنی لیے یا کے لیے، من اور عن دوسرا پیر ہے، ان دونوں کا معنی ہے ساتھ، اور الی اعلی تیسرا پیر ہے، الی کا معنی ہے تک یا طرف، کی طرف، اور اعلی کا معنی ہے اوپر، پر، فی کا معنی ہے میں، اندر۔ 7 حروف جر ہے۔ اب ان 7 حروف جر کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ 17 حروف جر میں سے ہم نے صرف 7 کو لیا ہے۔ ان میں سے 7 ایسے جو قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ضمیر کے ساتھ مل کر کے۔ یہ 7 حروف 16 ضمائر کے ساتھ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ آج اچھی طریقے سے جب سبق ختم ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا، جب قرآن مجید ان حروف جر کو پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو آپ کو ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے لفظ میں حروف جر کا استعمال ملے گا، اور آپ کو معنی کرنے میں آسانی ہوگی، انتہائی آسانی ہوگی۔ تو 7 حروف جر ہیں، با، لام، یا بی، لا، من، عن، الی، اعلی، فی۔ اب ان کو آگے حروف وہ ضمائر کو لکھا ہے، تو مطلب کیا کہ ان کو ملا کر پڑھنا ہے ضمائر کے ساتھ، جو ابھی ہم دہرا چکے ہیں، جن کو ابھی ہم نے ریوائز کیا تھا، ان کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو گویا کہ ان میں سے ہر حرف کو ہم نے ان کے ساتھ ملانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ قرآنی آیات میں ان کی مثالیں دی گئی ہیں، اگزامپل دی گئی ہیں، کہ ان کے معنی کو ایک دفعہ سمجھ لیں۔ حروف جر 7 پرپوزیشن، ان میں سے پہلا لفظ ہے با، با زیر بی۔ قرآن کریم کی مثال ہے بسم اللہ، بسم اللہ، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ لام معنی لیے یا کے لیے، ہدن
ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، من کا معنی سے، عین کا معنی سے، جزاءً بدلہ ہے، من ربکا، من ربکا بدلہ ہے، من سے، ربکا آپ کے رب سے، معنی کریں کہ آپ کے رب کی طرف سے، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، عین کا معنی سے، وما کننا اور نہیں تھے ہم، عن الخلق، عن الخلق مخلوق سے، خلق کہتے ہیں نا خلق خدا، خلق خدا معنی خدا کی مخلوق، عن الخلق مخلوق سے، غافلین غافل، الہ کا معنی تک یا طرف، توبو رجوع کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، الی اللہ، اعلیٰ کا معنی پر اوپر، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، فی کا معنی میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ تو یہ قرآن کریم کے ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ حروف جر کے معنی کا استعمال۔ اب ایک مرتبہ پہلا جو حرف ہے با، اس کے ساتھ ضمیر متصل ملا کر مذکر و مؤنث پڑھیں گے جی۔ تو پہلا لفظ ہے با زیر بی، اس کے ساتھ ضمیر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہو ہما ہم کی جگہ ہی ہما ہم۔ قاعدہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ کیسے ہو ہما ہم سے ہی ہما ہم ہو گیا، لیکن پہلے ایک مرتبہ گردان پڑھیں گے، بہی bihi, بہما bihima, بہم bihim, بکا bika, بکما bikuma, بکم bikum, بی bi, بنا bina, بہا biha, بہما bihima, بہن bihinna, بکی biki, بکما bikuma, بکن bikunna, بی bi, بنا۔ bina, جی ترجمہ کریں گے کہ بیہی کا کیا معنی ہے، با کا معنی ساتھ جی، اس ایک کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ ایک کے ساتھ، آپ دو کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، اس ایک کے ساتھ، ان دو کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ ایک کے ساتھ، آپ دو کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ جی تو یہ پہلا لفظ جیسے کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا لفظ ہے بیہی، تو اس کے ساتھ ہم نے ضمیر متصل ملا کر پڑھی ہے، بیہی بہما بہم، بکا بکما بکم، بی بنا، بہا بہما بہن، بکی بکما بکن، بی بنا۔ جیسے اس کا معنی ساتھ ہے، با محاورہ جب کیا جاتا ہے تو اس کا معنی سے کیا جاتا ہے، تو یہ معنی کہہ سکتے ہیں بیہی اس ایک سے، ان دو سے، ان سب سے، آپ ایک سے، آپ دو سے، آپ سب سے، مجھ سے، ہم سے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیے گا۔ تو پہلا حرف جر با، اس کے ساتھ ہم نے ضمیر متصل ملا کر پڑھی ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ پہلا حرف جر ہے، اس کو بار بار دہرائیے گا۔ پہلا حرف جر با کے ساتھ ہم نے ضمیر ملا کر پڑھی ہے، آپ اس کو دہرائیے گا، یاد کیجئے گا۔ باقی حروف جر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ